السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ سنا ہے آج 31 اکتوبر ہے اور غازی علم الدین شہید کا عرس مبارک ہے، آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، یہ کون تھے؟ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی ہے، ماشاءاللہ اسکول میں پڑھنے والی بچی ہے، اور اس نے سوال یہ کیا ہے کہ آج 31 اکتوبر ہے۔ واقعی آج 31 اکتوبر ہے، اور سوال یہ کیا ہے کہ آج غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہے، تو یہ کہہ رہی ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون تھے۔ تو ذرا میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ غازی علم الدین کون تھے؟ یہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ کون تھے؟ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک ہندو تھا، ہندو جس کا نام تھا راجپال کھتری۔ وہ جو راجپال کھتری تھا نا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، آپ کی گستاخی کی۔ تو جس وقت اس نے گستاخی کی اور بے ادبی کی تو مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی، مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور فیصلہ یہ کیا کہ اس کا بندوبست کیا جائے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے غازی علم الدین آپ کو یہ ہمت دی، آپ کو یہ حوصلہ دیا۔ آپ چونکہ بالکل جوانی کے عالم میں تھے، تو انہوں نے اپنے گھر سے ایک خنجر لیا، چھرا لیا۔ لاہور میں ان کی رہائش تھی، باٹی گیٹ۔ انہوں نے اپنے گھر سے ایک چھرا لیا، خریدا، اور لے کے جو راجپال کھتری تھا وہ انارکلی بازار میں اس کی ایک دکان تھی، وہاں پر وہ کاروبار کرتا تھا۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور ایک کتاب لکھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ آپ کے خلاف تھی۔ تو اب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے جا کے سیدھا بازار میں گئے اور اس کے پیٹ میں چھرا مارا۔ تو جس وقت چھرا مارا تو اس کے جسم سے بہت سارا خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو حکومت بھی انگریزوں کی تھی، مسلمانوں کی اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی، پاکستان نہیں بنا تھا۔ تقریباً یہ 100 سال سے کے قریب یہ بات ہو چکی ہے جب غازی علم الدین نے مارا تھا راجپال کھتری کو۔ تو پھر چھرا مارا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو پھر اس کا کیس چلا، مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، یہ پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، لاہور کا یہ واقعہ ہے۔ تو غازی صاحب کو پھر پکڑ لیا گیا، میاں والی جیل کے اندر آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ تو پھر ان کا مقدمہ چلا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کا مقدمہ لڑا، اور علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی ان کا مقدمہ لڑا۔ تو صرف یہ کہتے تھے کہ آپ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ میں نے راجپال کھتری کو نہیں مارا۔ تو یہ عاشق رسول تھے، غازی صاحب یہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے کہوں کہ میں نے نہیں مارا، بلکہ میں نے مارا ہے، اور مارا ہے اپنے رسول کے دشمن کو۔ تو میاں والی جیل کے اندر پھر ان کو سزا ہو گئی، سزائے موت۔ تو جس وقت سزائے موت ہوئی تو آپ کو جس دن شہادت ملی، جس دن آپ کو پھانسی چڑھایا گیا، وہ دن 31 اکتوبر کا دن تھا۔ سمجھ آگئی بات کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑے ایک عاشق رسول تھے، انہوں نے اپنی جان اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان کر دی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے اوپر پہرا دیا۔ قرآن پاک کا بھی یہی فیصلہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کی توہین کرے، آپ کی گستاخی کرے، اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے۔
اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو پھر ان کی میت کو وہاں سے منتقل لاہور میں کیا گیا۔ تو لاہور میں جب جنازہ ہوا، بڑے بڑے لوگ تھے اس دور میں، تقریباً بہت بڑا جنازہ ہوا، تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا تھا۔ علامہ اقبال بھی اس جنازے میں بنفس نفیس خود شریک تھے، نماز جنازہ پڑھنے پڑھانے والوں میں۔ اور میں آپ کو آخری بات بتاؤں کہ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب تھا غازی صاحب کو کہ جب آپ کو قبرستان میں جنازے کے بعد دفن کیا جا رہا تھا تو جلدی جلدی علامہ اقبال نے کفن کے بند کھولے اور باہر آ گئے۔ تو محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی چونکہ اس جنازے میں شریک تھے اور دفن کرنے میں شریک تھے، تو باہر آ کے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں پیر جی اسی دے گلاں ہی کردے رہ گئے ہاں، ترخانہ دا پتر بازی لے گیا ہے۔ چونکہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ترخان کے بیٹے تھے، تو کہنے لگے جی پیر جی ہم تو گلاں ہی کردے رہ گئے ہاں، اے جڑا ترخانہ دا پتر ہے نا اے بازی لے گیا ہے۔ مطلب کی ہے کہ جو کچھ قبر دے اندر علامہ اقبال نے دیکھا تھا یہ کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ اور بھی بے شمار باتیں تھی غازی صاحب کے حوالے سے، اللہ رب العالمین نے جو ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا اس دور میں۔ اور دیکھیں میانی صاحب قبرستان ہے جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا ہے، تقریباً یہ 2024 ہے، 95 سال ہو گئے ہیں جس قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ تو 10 سال یا 20 سال کے بعد لوگوں کو قبروں کے نشان بولنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو قبروں کی مٹی یاد نہیں رہتی کہ یہ میرے باپ کی ہے، یہ میرے دادے کی ہے، یا میرے باپ کی ہے، یا میرے پردادے کی ہے، بالکل نام و نشان۔ اب میانی صاحب قبرستان میں بڑے بڑے امیردار لوگ موجود ہیں جن کی نام و نشان مٹ گئے، جن کے نسل ختم ہو گئی، لیکن غازی صاحب کی قبر کے اوپر آج بھی بندہ اگر جائے تو وہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے روزانہ کوئی پھولوں کے ٹوکرے چڑھا کے جاتا ہے۔ اب بھی ان کی قبر کے اوپر لوگ روزانہ پھولوں کے ٹوکرے جناب چڑھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا تھی کہ انہوں نے یہ اپنی جان اس کی پرواہ نہیں کی، اس جان کو اپنے نبی کے اوپر قربان کر دیا تھا، اس جان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان کر دیا تھا اور حق ادا کر دیا۔ امت کا جو اس وقت معیار تھا جو بلند غازی صاحب نے کیا یہ کسی اور نے نہیں کیا، اور ہندوؤں کی ماں مار کے رکھ دی۔ انگریز حکومت تھی، اس کے باوجود جج بھی انگریز تھے اور دوسرے لوگ انگریز تھے، عدالتیں انگریزوں کی تھی، ان کے ساتھ ہندو ملے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود غازی صاحب پریشان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے اپنے نبی کی عزت کا بدلہ لیا ہے۔ تو پھر ہم سارے بچے اور سارے مل جل کے ایک نعرہ لگائیں کہ گستاخ نبی کی آپ نے کہنا ہے ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک سا کیا؟ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، من سب نبیًا، زور سے بولیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے، آپ کو گالی دے، اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ من سب نبیًا، سارے بچے ہاتھ اٹھا کے زور سے بولے، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، من سب نبیًا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ آج چونکہ 31 اکتوبر ہے، غازی صاحب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان اپنے نبی پر قربان کی تھی، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔